جناب محمد حسن صاحب شکاگو USA، السلام علیکم۔ اہل سنت .net پر یاد فرمانے کا شکریہ۔ آپ کے دو سوال ہمیں موصول ہوئے، جواب حاضر۔ پہلا سوال تو آپ نے یہ کیا کہ اولیاء کرام کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ یا رضی اللہ عنہ لکھنا یا کہنا، کیا کہنا چاہیے، آپ یہ جاننا چاہتے۔ دیکھیے، اس میں ہمارا مسلک اہل سنت جماعت کا یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو رضی اللہ عنہ کہنا، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ لکھنا جائز بلکہ ضروری۔ اسی طرح اولیاء کرام جو ہیں ان کے ساتھ بھی اگر رضی اللہ عنہ لکھا جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے صحابہ کرام کے لیے تو فرمایا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہوگا۔ یہ منصب اور یہ مرتبہ اللہ سے ڈرنے والوں کو ملا کرتا۔ بحث اس میں ہے کہ اولیاء اعظام یا اولیاء کرام کو رضی اللہ عنہ کہنا جائز ہے یا نہیں۔ اس کا معنی صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا۔ مثال کے طور پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول نہیں ہیں، لیکن ان کے شاگرد جو ہیں وہ ان پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھے۔ اسی طرح شامی میں علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اساتذہ کا ذکر کر کے ان کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا۔ وہابی یا دیوبندی حضرات منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، کسی بزرگ کو رضی اللہ عنہ نہ لکھا جائے۔ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ محمد بن عبد الوہاب کی کتاب التوحید 1206 ہجری کی چھپی ہوئی ہمارے پاس موجود ہے۔ خود اس کے ٹائٹل پر لکھا ہوا شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا محمد بن عبد الوہاب رضی اللہ عنہ و ارضا۔ اگر آپ کو ضرورت ہو تو ہم اسکین کر کے آپ کو وہ صفحہ بھی ارسال کر دیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے اپنی کتاب فیصلہ ہفت مسئلہ میں اپنے تمام مشائخ کے اسماء گرامی جو ہیں وہ لکھے، یعنی شجرہ لکھا، اور شجرہ لکھنے کے بعد آخر میں لکھا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ اس کی جمع ہے۔ تو دیکھیے، خود ان حضرات نے بھی اس کا استعمال کیا، لہذا کہیں بزرگوں کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہوا نظر آئے آپ کو تو اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ یہ جائز۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کیا ٹیلی فون پر نکاح جائز ہے، اگر جائز ہے تو کن صورتوں میں۔ دیکھیے، ٹیلی فون پر نکاح ہرگز جائز نہیں، بلکہ فریقین جو ہیں وہ آمنے سامنے بیٹھے۔ اگر فریقین یعنی میاں بیوی نہ ہو تو میاں بیوی کے جو وکلا ہیں یا تو وہ بیٹھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دولہا موجود ہوتا ہے تو دلہن کا ایک وکیل اور دو گواہ جو ہیں وکیل کے تقرر کے وہ اس وقت موجود ہوتے ہیں جب نکاح ہوتا ہے۔ اور ٹیلی فون پر نکاح اس لیے بھی لغو اور بالکل بیکار ہے۔ مجھے بتائیے، اگر کسی لڑکے نے ٹیلی فون پر نکاح کر لیا اور گھر والے سب خوش ہو گئے اور بہت بڑا فنکشن ہوا کہ بھائی ہماری بیٹی کا نکاح ہو گیا، بیٹی ہماری کراچی میں، لڑکا جو ہے وہ امریکہ میں رہتا ہے، اور اس کے بعد کو پتا لگا ہے کہ اس لڑکے نے ٹیلی فون نہیں کیا، اب بتائیے اس لڑکی کا کیا بنے گا، اس تقریب کا کیا بنے گا، وہ سارا پیسہ جو ضائع ہو اس کا کیا بنے گا۔ اس لیے شریعت نے یہ حدود اس لیے متعین کیے ہیں کہ تاکہ سامنے بیٹھ کر گواہ اور وکیلوں کے درمیان ہو، تاکہ کوئی خدا نہ خواستہ منفی صورت میں ان لوگوں سے اس کا نکاح ہونے کا ثبوت ملے گا، تاکہ اس پہ دعویٰ دائر کیا جائے یا اس سے پوچھا جائے۔ نکاح اگر ٹیلی فون پر ہو جائے تو اب مجھے بتائیے کہ کہاں لڑکے کو آپ ڈھونڈتے پھریں گے جو نکاح ٹیلی فون پر ہوا۔ اس لیے ہرگز ٹیلی فون پر نکاح جائز نہیں۔ پھر آپ نے یہ بھی پوچھا کہ رخصتی کے لیے کتنا وقت مخصوص ہے۔ شریعت میں اس کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں ہے، بلکہ اگر نابالغی میں نکاح ہو تو بہتر یہی ہے کہ لڑکی یا لڑکا جب بالغ ہو جائیں، دونوں جب بالغ ہو جائیں فوراً رخصت کر دی جائے۔ تاہم اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ جیسے بسا اوقات چونکہ ہم نے اپنی ضرورتیں بڑھا لی نکاح کرنے کے بعد میں رخصتی کے لیے اس لیے وقت لیا جاتا ہے تاکہ دعوت اور دین لین کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس کے لیے بروقت اگر پیسے نہ ہوں تو اس میں کبھی سال یا 1.5 سال لگ جاتا ہے۔ فریقین کی رضامندی سے اگر یہ وقت گزرے تو اس میں شرعاً حرج نہیں، لیکن حرج صرف اتنا ہے کہ بچی جب جوان ہو جائے تو اس کو جلد سے جلد رخصت کر دینا چاہیے۔